بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 100، جس میں حفاظت خود اختیاری ہلاکت کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کن صورتوں میں دوسرے شخص کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، دوسرے شخص کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ بتاتا ہے کہ ایسا حملہ جو اس بات کے معقول اندیشے کا باعث ہو کہ نتیجہ ہلاکت ہوگا، مطلب دوسرا شخص ایسا حملہ کرے کہ آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 بیان کرتا ہے کہ ایسا حملہ جس کا نتیجہ ضرر شدید ہو۔ ضرر شدید کہتے ہیں شدید زخمی، ایسی حالت کہ جس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہو، ایسی ضرر کا خدشہ ہو تو آپ دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 بیان کرتا ہے کہ وہ حملہ جو زنا بالجبر کے ارتکاب کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر زنا بالجبر کے ارتکاب کو سر انجام دینے کے لیے وہ حملہ کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں آپ دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 بیان کرتا ہے کہ وہ حملہ جو خلاف اور واضح فطری کے ارادے سے کیا گیا ہو۔ جو خلاف واضح فطری کہتے ہیں عمل، واضح فطری، غیر فطری عمل جو ہوتے ہیں نازیبا، ان کی ارادے سے کیا گیا ہو تو اس صورت میں بھی آپ جو ہے دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے جی اس کا، وہ حملہ جو انسان کو بھگانے یا اغوا کرنے کے ارادے سے کیا گیا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا گروپ آ جاتا ہے جو کہ اغوا کر رہا ہو، اغوا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں آپ دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر اس کا جی 6 ہے، وہ حملہ جو شخص کو حبس بے جا میں رکھنے کے لیے کیا جائے۔ حبس بے جا کہتے ہیں قید، آپ اس کو قید میں کر لیں اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ سرکاری حکام سے رابطہ قائم نہیں کر سکے گا، مطلب وہ شخص اس کو قید کر لیا گیا ہو اور وہ سرکاری حکام سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا کسی سے۔ ایسی صورت میں اس کو موقع ملتا ہے اس شخص کو ہلاک کرنے کا تو وہ ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ تھی جی تمام صورتیں جن میں دوسرے شخص کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور حفاظت خود اختیاری کا اختیار دفعہ 100 جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم دفعہ 100 کے تحت حفاظت خود اختیاری کے لحاظ سے کسی دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ شکریہ ویورز۔